السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی طرف سے حاضر ہوئے ہیں اس لیکچر میں، اور آج ہم کسی ایک ٹاپک پہ بات کریں گے، اور وہ جو ٹاپک ہے وہ ہے اللہ سے دوری۔ انسان جب بھی اللہ سے دور ہوتا ہے تو وہ کسی وجہ سے دور ہوتا ہے، یا کوئی وہ شخص ہوتا ہے، یا کوئی وہ دنیا کی چیز ہوتی ہے، یا کوئی وہ حرام ریلیشن ہوتا ہے، یا کوئی وہ کہہ لو کہ کوئی پارٹنر ہوتا ہے ہماری لائف میں۔ تو جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت گنہگار ہے، وہ اللہ کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتا، تو وہ اسی وجہ سے اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے، اور نہ ہی وہ توبہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ اللہ کی طرف واپس لوٹتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یعنی ہم نے جتنے مرضی گناہ کر لیے ہوں، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ گناہ کر کے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ہمیں اس بات کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تو سب سے زیادہ معاف فرمانے والا ہے، تو ہمیں اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو گناہ کے ذریعے بھی ہیں۔ پہلا ذریعہ جو گناہ کا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں کہ کوئی شخص، انسان جب بھی کوئی کسی حرام ریلیشن میں پڑتا ہے نا، تو اس کو علم نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ کوئی علم کی کمی ہوتی ہے، تبھی انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زنا کے پاس جانا بھی حرام ہے۔ وہ تو یہ جانتا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے جو چیزوں کو حرام کیا ہے وہ کسی وجہ سے کیا، اور اس میں اس کی ہی بہتری ہے، اور اسی میں اس کا ہی نقصان ہے اگر وہ حرام کام کو کرتا ہے۔ اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کیا ہے نا اس کے لیے، وہ کسی وجہ سے کیا۔ اب دیکھو، حرام ریلیشن میں دو لڑکا لڑکی آپس میں بات کرتے ہیں، تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہماری بہن کسی نامحرم کے ساتھ بات کرے؟ تو ایک یہ بھی وجہ بتا دی کہ زنا کیوں حرام ہے ہمارے اوپر۔ ایسی اور بھی بہت وجہ ہے کہ زنا کیوں حرام ہے اسلام میں۔ اللہ نے کیا ہے، کسی وجہ سے کیا ہے، تو اس میں ہماری بہتری ہی ہوگی۔ چلے اگلے ذریعے پر چلتے ہیں، کسی دوست کے ذریعے۔ کسی کے تو دوست بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ گناہ کر لے، اس میں تیرا ہی فائدہ ہے، جبکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اصل دوست نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ گناہ نہ کرنا ورنہ تم نقصان میں ڈالے جاؤ گے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہمارا اصل دوست ہے نا وہ تو العلیم ہے۔ وہ کہتے ہیں، جیسے ہم ایک مثال لیتے ہیں، ایک دوست ہے وہ کہتا ہے اپنے دوست کو یہ نشہ کر، اب وہ نشہ کرتا ہے، اس کا دوست اسے کہتا ہے اس میں تیرا کوئی نقصان نہیں ہے، تجھے سکون ملے گا، جبکہ ہم خود جانتے ہیں کہ نشہ کرنے کے بعد ہماری مینٹلٹی اور ہماری جو ویسی فزیکل ہیلتھ ہے وہ بھی ہماری خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے جو چیزوں کو حرام کیا ہے نا وہ بھی کسی وجہ سے کیا ہے۔ دنیا کے کسی چیز کے پیچھے گناہ، یعنی اللہ نے اس طرح سود کو حرام کیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بزنس کرنے کے لیے کہہ لو کہ 1 لاکھ روپے سود لیتے ہیں۔ اب اس کا کوئی جو بزنس کرنا تھا، اس نے جو بزنس کرنا تھا آگے، وہ آگے چلتا نہیں۔ اب جو اس نے 1 لاکھ روپے سود دیا تھا، اب وہ واپس کرنے کے نا پیسے ہیں، اب جو اوپر پیسے دینے تھے وہ واپس کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو بندہ آگے جا کے کتنی مشکلات میں پڑ جاتا ہے کہ اس کے پاس اب کوئی پیسے ہی نہیں ہیں، وہ نا امید ہو جاتا ہے کہ اب اس کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے کمانے کا، اب اس کے پاس کچھ بھی بچا ہی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے انسان پھر نا امید ہوتا ہے۔ تو جب بھی اللہ نہ کسی کی
آزمائش یا مشکلات کو دور کرتا ہے نا تو وہ پھر نافرمانی میں لوٹ جاتے ہیں اور اس طرح ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو کبھی اس نے پکارا ہی نہیں تھا۔ قرآن میں کیا فرمایا؟ جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے، بے شک ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہے، تو کھل کر اللہ کو پکارتے ہیں، مگر جب اللہ ان سے کوئی آزمائش دور کرتا ہے تو یہ اللہ سے اس طرح منہ پھیرتے ہیں جیسے کبھی انہوں نے پکارا نہ تھا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ ہماری آزمائشوں کو دور کرتے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں یہ ارادہ رکھنا چاہیے کہ ہم آخر تک اللہ کے بندے بن کر رہیں گے۔ کبھی بھی اللہ نے، جیسے دیکھ لو، اللہ نے جو چیزوں کو حرام کیا ہے نا وہ کسی وجہ سے کیا اور اس میں ہماری بہتری ہے، تو ہمیں اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اللہ سے پورا توکل رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ العلیم، سب کچھ جاننے والا ہے اللہ۔ ہمارا وہ دماغ نہیں ہے جو اللہ کا دماغ ہے، یعنی جو اللہ کی سوچ ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ یعنی جس کا رب اتنا کریم ہو، کیا وہ جو چیزیں تیرے لیے حرام کیے ہیں کیا اس میں تیرا کوئی نقصان ہوگا؟ کیا جو تجھے جو فائدہ مل رہا ہے دنیا میں، کیا وہ سچی میں تجھے فائدہ دے رہا ہے؟ یا جو اللہ نے تجھے کہا ہے کہ تو یہ گناہ نہ کری، جو العلیم ہے، کیا اس کی بات میں کچھ سچائی نہیں ہوگی یا کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ اس میں تیرا ہی نقصان ہے؟ وہی ہے جس نے تجھے بنایا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ۔ یہ آگے کی آیت میں نے بتائی ہے۔ کبھی بھی کوئی انوینشن کرے یا کسی کو بنائے یا کوئی بھی کسی کا خالق و مالک، وہ کبھی بھی اپنی بنائی ہوئی چیز کا خیال بری طرح سے نہیں رکھے گا، وہ ہمیشہ اس کا خیال بہت ہی اچھے سے رکھے گا۔ اللہ ہمارا خیال رکھتا ہے، مگر ہم ہیں جو ہر وقت نافرمانی میں ارے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم یہ بات کو ذہن میں رکھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ نے جو چیز ہمارے اوپر حرام کی ہے وہ کسی وجہ سے کی ہے اور میں ہماری بہتری ہے۔ یہ تو اللہ کی محبت ہے کہ اس نے ہمیں پہلے بتا دی کہ یہ چیزیں حرام ہے، یہ تو نے نہیں کرنی، اور ہم خود بھی جانتے کہ اس میں ہمارا ہی نقصان ہے، تو ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جو شخص اللہ کی طرف لوٹتا ہے اس کو بہت نعمتیں اور اللہ کی رحمت ملتی ہیں، اور اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف لوٹ کر آ گیا۔ میں حدیث سامنے رکھتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اگر کسی شخص کی سواری جس پر کھانے پینے کا سامان لدا ہو صحرا میں گم ہو جائے اور وہ شخص تلاش کرتے تھک جائے اور مایوس ہو جائے، پھر اچانک وہ اسے مل جائے، اس وقت اسے کس قدر خوشی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ تو ہمارا رب اسلام میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن میں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر ملی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو وہ تب بھی نا امید نہیں ہوئے تھے کہ بھیڑیا کھا گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ یہ ان کے بھائی نے جھوٹی خبر دی تھی، لیکن پھر بھی اتنے سالوں بعد بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے نا امید نہیں ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہی ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی اس آیت سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کافر صرف اللہ سے نا امید ہوتے تھے، تب بھی وہ
اپنے بتوں سے امید رکھتے تھے کہ وہ ان کی حاجت کو پورا کریں گے، اور جو لوگ قیامت کے دن بنا حساب کو جنت میں جائیں گے نا، وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوں گے۔ یہ آخری میں حدیث پیش کرتا ہوں۔ میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، مجھے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں 70,000 ایسے ہیں جو بنا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ لوگ کون ہوں گے؟ اور یہ لوگ وہ ہیں جو صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بنا حساب جنت میں داخل ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب پر بھروسہ رکھیں کہ جب ہم گناہ کرنے لگیں تو ہم یہ چیز کو دماغ میں رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ چیز کو دماغ میں رکھیں کہ ہم جو گناہ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ہمارا ہی نقصان ہے۔ تبھی ہمارے رب نے، ہمارے اللہ نے ہمیں اس چیز سے منع فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔